اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام اللہ کا کیا آیا تھا کہ آپ دعوت دیجئے، اپنی قوم کو بچائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے جہنم کے عذابوں سے، اللہ کے خوف سے ڈرائیے انہیں۔ یہ نبیوں کا مشن تھا، لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنا اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کی اس تعلیمی ضرورت کو پورا کرنا۔ اللہ نے یہ نبیوں کی ذمہ داری لگا دی تھی، وگرنہ نبیوں سے بڑھ کر عبادت کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ نبوت ملنے کے بعد انہوں نے قوموں کو آ کے ڈرایا، انہیں دین دیا، انہیں سمجھایا یہ تمہارے حق میں صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور جہاں جہاں معاشرتی خرابیاں تھیں وہ ختم کی، ہماری طرح نہیں کہ جتنے کوئی لگیا ٹھیک لگیا۔ یہ بات انتہائی خطرناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جرم کو جرم نہیں سمجھتے، برائی کو برائی نہیں سمجھتے، آپ کو وہ کام برا نہیں لگتا ہے۔ اور 3 درجات بیان کی نا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ نے فرمایا مَن رَآ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، اگر کوئی بندہ برائی دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے منع کرے، اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اتنی پاور یا اتنی قوت اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر اپنی زبان سے منع کرے۔ اور اگر زبان سے منع کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں برا جانے۔ یہ کمزور ترین ایمان ہے، لیکن پھر بھی ایمان ہے۔ اور جو اس درجے کا بھی بندہ نہیں ہے وہ دیکھے کہ کہاں کھڑا ہے، جس میں اتنا بھی درجہ نہیں ایمان کا کہ وہ برائی کو برائی سمجھے، وہ کہاں کا مسلمان رہا۔ اور ہم کہتے ہیں جی وہ اس کا اپنا دین ہے، اس کا اپنا مذہب ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ ہمیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اور امت کو ایک طریقہ دیا کہ دعوت کیسے دینی ہے۔ اور وہ دین جو مکمل ہوا اس میں اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نیا کام نکالتا ہے تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ یہ بدعات ہمارے معاشرے میں عام ہیں، جنہوں نے اسلام کا صحیح چہرہ ہی مٹا کے رکھ دیا ہے۔ ایسے ایسے کام جسے ہم نے خود دین سمجھ لیا، بنا لیا اور اس پر عمل کرنے لگ گئے۔ کیا ہے یہ؟ اگر یہ نیکیاں ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہ بتا دیتے۔ کوئی جناب 27 رجب کا روزہ رکھ رہا ہے، کوئی شعبان میں آ کے نماز الفیہ پڑھ رہا ہے، کوئی شب برات کو پتہ نہیں کیا اس کے اگلے دن کا روزہ رکھتا ہے۔ کس نے یہ نیکیاں بتائی ہیں؟ رمضان کے روزوں کی فکر نہیں ہوتی اور ایسے روزوں کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ، اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ باقی مہینوں کی بنسبت اس مہینے کے نفلی روزے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ یہ عمل نہیں کریں گے، شعبان کی ایک رات کا وہ عبادت کا نام دے کے اگلے دن کا روزہ رکھ لیا، یہ کسی شریعت کا حکم نہیں ہے، اپنی مرضی سے نکالا گیا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ اس رات کو جناب وہ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز تسبیح ایک مستقل طور پہ عبادت ہے، انفرادی عبادت ہے، یہ اکیلے پڑھی جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے میں توفیق ہے روزانہ پڑھے، نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لے، مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لے، سال میں 1 دفعہ پڑھ لے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو زندگی میں 1 بار پڑھ لے۔ لیکن اس کے لیے جماعت کا اہتمام اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا۔ باضابطہ طور پہ اعلان کر کے لوگوں کو جمع کر کے اس کی امامت کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے طریقہ نہیں بتایا۔ ہر چیز کا طریقہ ہے، فرض نماز کا طریقہ بتایا نا کہ اس کے لیے اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد پھر جماعت ہوتی ہے، ایک امام ہوتا ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں۔ روزے کا طریقہ بتایا کہ کس وقت شروع ہوتا ہے، کب اس کا اختتام ہوتا ہے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، اس کا سارا طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پہ فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم،
یہ حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ ایک ایک چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، اور اگر یہ نماز تسبیح کا طریقہ بھی اس طرح سے درست ہوتا تو اس کی سند تو اللہ کے رسول سے آنی تھی نا۔ کوئی بھی چیز جسے ہم دین سمجھتے ہیں وہ دین میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں بنا، وہ دین اللہ نے نازل کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین لوگوں کو سمجھایا تھا اور اس پہ عمل کر کے دکھایا تھا۔ نمازیں آپ نے کیسے پڑھی، روزہ آپ نے کیسے رکھا،